میں تو خود اپوزیشن میں ہوں، میرا تو حکومت میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انتقامی سیاست کے قائل ہیں، نہ کسی سیاستدان کے خلاف مقدموں کے قائل ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک ریت ہے، ہر زمانے میں چلتی ہے۔ انہوں نے اچھی باتیں ہمارے بارے میں کی ہیں تو ہم بھی اچھی بات کریں۔ ایک صوبے کو وفاق کے مقابلے میں لانا یا ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے مقابلے میں لانا، یہ غیر سیاسی سوچ کا مظہر ہے۔ آپ دیکھیں 56 کلازز تھی اس ترمیم کی اور ہم ان کو 22 پہ لے آئے اور 22 کے بعد پھر ہم نے اپنے 5 کلازز اور ملائے تو 27 ہو گئے۔ تو آپ اس سے خود اندازہ لگائیں کہ اس جو اصل ڈرافٹ تھا اور پھر جو فائنل ہوا تو اس پہ ہمیں کیا کامیابیاں ملی، اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو سر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جب سے آپ سیاست میں آئے ہیں آپ کا ملکی سیاست میں ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، تو کیا آپ کو آنے والے دنوں میں قومی حکومت بنتی نظر آ رہی ہے؟ ابھی فی الحال میں تو خود اپوزیشن میں ہوں، میرا تو حکومت میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی تجویز ہے تو اس کا ہمیں علم نہیں۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کوئی عالمی بحران یا اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ پیدا تو نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ عام تاثر ہے کہ شاید اپنی مرضی کے فیصلے جو ہیں وہ لیے جائیں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ایسی کوئی بات خدا نہ کرے آئے گی تو شدید رد عمل آئے گا۔ یہ خبریں جس طرح آپ کے پاس آ رہی ہیں ہمارے پاس بھی آ رہی ہیں، اور ہم تو اصولی طور پر نہ انتقامی سیاست کے قائل ہیں، نہ کسی سیاستدان کے خلاف مقدموں کے قائل ہیں، اور نہ کسی جلسوں پر تشدد کے قائل ہیں، نہ سیاسی ورکروں کی گرفتاریوں کے ہم قائل ہیں۔ لیکن بہرحال ہمارے ملک میں ایک ریت ہے، ہر زمانے میں چلتی ہے، کبھی ریل ایک طرف سے گھومتی ہے کبھی دوسری طرف سے گھوم جاتی ہے۔ میرے خیال میں انہوں نے اچھا وقت گزارا ہے اور وہ ایک غیر متنازع طور پر اس وقت اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ ہم ان کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں، اس وقت پارلیمان کا ایک رول سامنے آ گیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے مستقبل میں جو عدالتیں جو ہیں وہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتی تھیں، اب پارلیمان کے کردار کے بعد عدلیہ پر جو سوالات اٹھتے تھے اس کا راستہ بند ہو جائے گا۔ تو سر اب چونکہ یہ حکومت اور جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، مبارکباد بھی کہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قوم کو انصاف دلانے میں ان کی مدد فرمائے۔ دیکھیے اس حوالے سے تو کوئی آئینی سقم یا قانونی سقم موجود نہیں ہے، البتہ جہاں پر کوئی آئینی یا قانونی مسئلہ سامنے آیا تو اس وقت تو وہی زیر بحث رہا اور یہی ہمارا موضوع تھا۔ اس کے علاوہ جہاں تک عوام کے مسائل ہیں، اس کے مسائل کے لیے وسائل پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب مسائل ہوں وسائل نہ ہوں پھر تو کام نہیں چلتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب وسائل بڑھیں گے تو پھر مسائل کم ہوں گے، اور اس کے لیے معاشی استحکام ضروری ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جس وقت یہاں پر شنگھائی تنظیم کی کانفرنس ہو رہی تھی تو میں نے دونوں فریقوں سے اپیل کی کہ نہ تو کوئی مظاہرہ کرے ان دنوں میں، اور نہ ہی ان دنوں میں ترمیم کا معاملہ جو ہے وہ آئینی ترمیم کا بل کا مسئلہ کوئی چھیڑے، تاکہ قوم ایک یکجہتی دکھا سکے، اور جب وہ لوگ صبح کانفرنس میں جائے تو ان کے سامنے جو خبر ہو وہ یکجہتی کی ہو، تنازعات کی نہ ہو، جس سے کہ ان کا اعتماد بحال ہوگا اور پاکستانی معیشت میں وہ ہمارا تعاون کر سکیں گے۔ مولانا صاحب 27ویں ترمیم جو ہے وہ بھی آنے جا رہی ہے تو نہیں آ سکے گی، انشاءاللہ بھرپور مزاحمت کریں گے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے انشاءاللہ۔ سر یہ سود جو ہے 3 سال کی اجازت کیوں دے دی گی، فوری خاتمہ؟ یہ کورٹ کا فیصلہ ہے۔ کورٹ نے چونکہ 31 دسمبر 2027 کا ٹائم دیا تھا، تو اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ اس میں پہلے تو شریعت کورٹ کا فیصلہ ایک درخواست سے اڑ جاتا تھا، اب یہ ہے کہ باقاعدہ وہ سپریم کورٹ میں سنا جائے گا۔ اگر 1 سال تک وہ فیصلہ نہ دے سکا تو شریعت کورٹ کا فیصلہ خود بخود مؤثر ہو جائے گا۔ تو ابھی تو جو اپیلیں ہیں وہ واپس لے لی جائیں گی، اور جب واپس اگر نہیں لی جائیں گی تو چونکہ پرنسپل آف پالیسی جو ہے آئین کا حصہ بن گیا ہے ربا کے حوالے سے، تو ظاہر ہے جب گورنمنٹ اس میں فریق ہوگی تو وہ آئین کے خلاف تو بیان نہیں دے گی نا جی، تو انشاءاللہ وہ مستحکم ہو گیا۔ شیخ رشید صاحب جو ہے دوبارہ گیٹ نمبر 4 کھلنے کی نوید سنا رہے ہیں۔ بہرحال میں ان کی بات پر تبصرہ نہیں کر سکتا، انہوں نے اچھی باتیں ہمارے بارے میں کی ہیں تو ہم بھی اچھی بات کریں۔ میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو حکومتیں جو ہیں وہ احتجاج اور مظاہرے نہیں کیا کرتی اور نہ ہی اس میں مداخلت کرتی ہیں۔ پھر میں پنجاب پہ چڑھائی کروں گا، میں وفاق پہ چڑھائی کروں گا، یہ جو تصور ہے یہ خود ملک کو تقسیم کرنے کے درپے ہے، اور ایک صوبے کو وفاق کے مقابلے میں لانا
یا ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے مقابلے میں لانا، یہ غیر سیاسی سوچ کا مظہر ہے. تو یہ لوگ سیاسی نہیں ہیں، اس وجہ سے اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں. سر آپ نے بھی تو کہا تھا کہ زمین گرم کر دیں گے ان کے پاؤں کے نیچے کی. خیر تحریکوں میں اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ہم ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑا رہے ہیں. ہم نے تو اپنے نظریے کے مطابق اس وقت بات کی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جتنے ملین مارچ کیے، کوئی 15 ملین مارچ کیے. ہم نے آزادی مارچ کیا جس میں کوئی 15 لاکھ لوگ شریک ہوئے، اور ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا اس میں. تو ٹریفک بھی نہیں رکی ہمارے تو تمام مظاہروں میں. تو اس انداز سے اگر پوری دنیا جو ہے مظاہرے کرتی ہے یا اپنا نقطہ نظر سامنے لاتی ہے تو اس کی تو پیروی بھی ہونی چاہیے. اچھا سر، سیاسی طور پہ آپ بڑے دور اندیش ہیں، یہ حکومت اپنے 5 سال مکمل کر لے گی؟ میں تو سوچتا ہوں کہ الیکشن غلط ہوئے، دوبارہ الیکشن فوراً ہونے چاہیے، اور اب دیکھیں کب تک چلتی ہے بات. ہم تو اپنے نظریے پہ قائم ہیں. مولانا کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو تعینات ہیں ان کا فائدہ جو ہے مولانا صاحب کو ہوگا. میرا کیا لینا دینا ہے؟ میں تو زندگی میں، میرا پورا خاندان آج تک عدالت میں پیش نہیں ہوا، میرا عدالتوں کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟